زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ عالیہ رشید صاحبہ کلام پڑھی تھیں اور اتنی خوبصورت آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انسان کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس کو ایسے اس کے نعمت بدل دیتا ہے کہ ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم حیران بھی ہوتے ہیں۔ اور عالیہ رشید صاحبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ماشاءاللہ
بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی جی میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. عالیہ رشید صاحبہ کلام پیش کری تھی, اس کے ساتھ ساتھ جی خوبصورت کلام, بالکل خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام. اور خیر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز عالیہ رشید کی خوبصورت آواز میں ہوا, اور ابھی ہم باقاعدہ طور پر اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرواتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی بتائیں گے. آج ہمیں جوائن کیا ہے عین الحق بغدادی صاحب نے, اسلامک اسکالر ہیں, ان کو ہم ویلکم کریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ ہمایوں جمشید صاحب ہوں گے, بہت شکریہ آپ کا بھی. وقار احمد ملک اور حنا نیازی بھی ہوں گی, اور عالیہ رشید بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آج ہمارے خاص سیگمنٹس تو ہیں مستنصر حسین طاہر صاحب کا. جی ہم تو پرانے ہو گئے لیکن اسٹل روز ایک کہہ لیں نئی ٹرانسمیشن میں آتے ہیں تو نئے طور پہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. آج کا ٹاپک جی بہت جو کہنے اس پہ بات کرنے کی ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ ضرورت بھی تھی. اگر ہم بات کریں علامات پر توکل کی, توہم پرستی کی یا بدشگونیوں کی, تو ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی زندگی کے ارتقاء کی ہے, کیونکہ قدیم زمانے کے انسان کے لیے وسیع کائنات کی ہر چیز بہت پر اسرار تھی. موسم کی تبدیلیاں ہوں, سورج اور ستاروں کی گردش ہو, زلزلے ہوں, آندھیاں ہوں, دریا ہیں, سمندر ہے, وحشی اور خونخوار جانور, یہ سب چیزیں اس کی عقل اور جو کہنے اس کی فہم سے بالا تر تھیں. ان کو تنہا ان سب کا مقابلہ کرنا تھا. وہ تنہا بھی تھا اور ان سب سے کمزور بھی. اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سب کیا ہے, کیوں ہے, اور اس کو ان سب کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے. اس لیے وہ ہر طاقتور چیز سے خوف کھانے لگا. خوف نے اس کی پوجا کرنے پر ان کو مجبور کیا. وہ اپنے جو کہنے ارد گرد کی چیزوں کی اصلیت سے لا علم تھا, اس لیے اس کے دماغ میں خیالی عقیدے تراشے اور وہم کی ابتدا ہوئی. سائنس کی طرح سائنس کی جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عہد جہالت کے بہت سے توہمات تو ختم ہو گئے, لیکن انسان اپنے ماحول کو بہتر طریقے سے جانا بھی, مگر بہت سی قدرتی جو قوتیں ہیں اس نے ابھی بھی اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. لیکن بہت سے ممالک میں ابھی بھی بہت سی بے بنیاد توہمات ہیں جن پر ابھی بھی لوگ یقین کرتے ہیں, اور زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان توہمات کی کہنے شکلیں بدل گئی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ خاص کر کسی خاص وہم کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ابتدا کیوں اور کیسے ہوئی. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, جیسے ہم عام روٹین میں سنتے ہیں اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا, اگر رات کو بلی رو رہی ہے تو اس سے کوئی طوفان کھڑا ہونے والا ہے, شیشہ ٹوٹنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو شیشہ ٹوٹا تو اس سے کوئی نقصان ہوگا, ابلتا ہوا جو دودھ ہے وہ گر گیا اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہیں کسی نے ہم جا رہے ہیں گھر سے پیچھے سے آواز دی تو آج سارا دن ہمارا اچھا نہیں گزرے گا. سب سے بڑھ کے 2 بیٹیوں کی شادی ہم نے اکٹھی کر دی تو اکٹھے شادی کری تو خدا نہ خواستہ ایک بیٹی خوش رہے گی اور ایک بیٹی خوش نہیں رہے گی. تو یہ بہت ساری توہمات ہیں اور بدشگونیاں جن کے وقت ہم کہتے ہیں, اور شام کو مغرب کے وقت آپ نے جھاڑو لگایا تو رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان توہمات کی حقیقت کیا ہے, کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا معاملات ہیں, ان سب پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے. اور آغاز میں عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں اور ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, انفیکٹ ہمارے اپنے بڑے بزرگ بہت ساری توہمات پہ یقین کرتے ہیں. یہ توہمات بیسیکلی ہیں کیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑا معاشرتی قسم کا ایشو آپ نے یہ سماجی رکھا ہے جی, اور بالخصوص یہ بڑی حد تک صلاحیت ہمارے لوگوں میں کیا ہوا ہے آج, بالخصوص امہ مسلمہ کے اندر. تاریخ جس طرح آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ تو جب سے انسان ہے تب سے کسی نہ کسی صورت میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ اس کے چلی آ رہی ہیں. بالکل. شیطان ایک طاقت ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے اجازت بھی دی ہوئی ہے, اور اس نے بھی یہ وعدہ کیا ہوا کہ میں قیامت تک جو ہے نا تیرے جو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں تو میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا. تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو اس کی ڈیوٹی کے مختلف طرق ہیں. اب فزیکلی تو کسی نے دیکھا نہیں نا کہ شیطان آ کر تو آپ کو بہکانے کی کوشش کرے, تو اس نے مختلف اس طرح کے حربے اور طریقے آزما رکھے ہیں کہ جو اس کی جماعت شیاطین جو اس کی جماعت ہے تو وہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بدشگونی ہے, جو شیطانی وسوسے اور جو طریقہ ہے اس میں سے ایک بدشگونی ہے. ایک کا آپ نے ذکر صرف کیا کہ کالی بلی گزر جاتی ہے, اس کے علاوہ پرندے تھے تو پرندوں سے فال نکالی جاتی تھی. بالکل. کوئی ٹریولنگ کرنی ہے تو پرندہ اڑایا جاتا تھا, یہ دائیں طرف جائے گا تو سفر شروع کریں گے, اگر یہ بائیں طرف اڑ کے چلا گیا تو سفر شروع نہیں کریں گے. تو ان چیزوں کے اوپر, اور اس سے پہلے جو انبیاء اکرام ہمارے گزرے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فرعون کو جب کوئی اور اس کی قوم کو
جب کوئی خوشحالی ان کے اوپر آ جاتی تو وہ اس خوشحالی کو اپنی طرف منسوب کر دیتے تھے, کہتے تھے یہ تو اللہ نے کرنا ہی تھا, تو ہمارے ساتھ اچھا کام ہو گیا. لیکن جب کوئی بدحالی آ جاتی تو وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ ڈال دیتے کہ یہ منحوس لوگ ہیں, نعوذ باللہ, تو ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا. تو اس پہ پھر اس وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے, جو قرآن عظیم کے اندر بھی اس کو محفوظ رکھا اللہ رب العزت نے, کہ منحوس تو یہ لوگ خود ہیں. اور اس پہ ارشاد فرمایا گیا قرآن عظیم کے اندر کہ الزمنا, یعنی ہر جو انسان ہے اس کی جو اچھی اور بری تقدیر ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی ہوئی ہے. اب ایک چیز ہے کہ یعنی کہ میرے ساتھ ہونے تو دونوں کام ہیں, یعنی جب میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جو اچھا ہے وہ میں قبول کر لوں, اور جو میرے ساتھ کوئی آبسٹیکلز ہو جاتی ہیں, کوئی مشکلات مجھے درپیش آ جاتی ہیں میرے کاموں کے اندر, تو میں سمجھوں کہ یہ اب درست نہیں ہے اور یہ کسی بدشگونی کی وجہ سے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑا واضح اصول قرآن عظیم کے اندر دے دیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور اس کو تاکید فرمائی کہ خوش بختی اور نیک بختی جو ہیں اور بد بختی اور خوشحالی اور تنگ دستی, یہ دونوں پے در پے چلتی ہیں, یہ دونوں لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور پھر تاکیداً اسی آیت کو ریپیٹ کر دیا فوری, بغیر کسی الفاظ کی زیادتی کے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مشکلات آپ کے پاس ہیں اور آپ کو آنی ہیں. انہی مشکلات کے اوپر جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے تو یہ دین ٹھہرائے گا اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں آپ کو آزماؤں گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ آزمائش ہے جس کو ہم تو یہ آزمائشیں ہیں ساری, لیکن بدبختی یہ ہے کہ مختلف اقوام کے ساتھ اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر ہم جس قوم کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک بستے رہے, ان کی یہ توہم پرستیاں ساری ہمارے اندر بھی رچ بس گئیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, جینیٹیکلی بھی چیزیں ہیں. اچھا, کیونکہ دیکھیں میجورٹی یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کہاں سے آئے, وہ سارے کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو عرب سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے وہ لوگ تو نہیں تھے. بہت سارے لوگ تو یہاں پر کنورٹیڈ ہیں, وہ ہندو سے اور سکھ مذہب سے وہ کنورٹیڈ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. تو پھر وہ جب بس بھی اکٹھے رہے تھے تو جینیٹیکلی بھی وہ چیزیں چل رہی تھیں. اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ ہمارے ناطے کے کمزور ہونے کی بنا پر بھی ہم ان چیزوں سے نکل نہ سکے. اب اگر ہم قرآن کی انہی کے اگر میں بات کو اگر تھوڑا آگے کروں, دیکھیں ہمارے جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایک کلچر میں رہتے رہے, ہمارے دین میں نا یہ وہم و گمان کا کوئی حصہ نہیں. ہمارے دین میں دو چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن میں توڑ ہے. ایک چیز ہے نظر, دوسری چیز ہے جادو ٹونا. بالکل, بلکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر ہے وہ تو کبھی کبھی جادو سے بھی تیز ہوتی ہے. بالکل, سیدھا آگے ٹھاک یہاں لگتی ہے, قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس کے لیے بہت جو علماء ہر سجیسٹ کرتے ہیں, وہ سورہ قلم کی 3 آیتیں وہ آپ پڑھیے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مسنون سنتی دعا ہے نظر کے لیے, وہ پڑھیے. بلکہ بچوں کو تو تعلیم تربیت دینی چاہیے. درود پڑھیں, آپ قرآن کی آیات پڑھیں, آپ سورہ یاسین صبح رکھیں, اپنا سورہ آیت الکرسی صبح پڑھیں, سورہ فاتحہ صبح پڑھیں اور یہ دعائیں پڑھیں. بالکل, تو سارا دن حفاظت رہتی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مجھ سے حسد ہے تو نظر لگ گئی. بالکل, نظر اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے. بالکل, ہاں. تو نظر ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نہا رہے تھے, تو اچھا اللہ نے ان کو جسم دیا تھا, گبرو جوان تھے, تو صحابہ وہاں سے گزرے تو تعریف کی, تو اللہ کے نبی نے کہا فٹ نظر کی دعا پڑھو کہیں تمہاری نظر نہ اس کو لگ جائے. حالانکہ ان کی نیت ایسی نظر والا ایک ایلیمنٹ ہے. وقار بھائی, ہم ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نظر, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر دوسری جو کہنے کلچر سے بھی انڈیوس ہوئی ہیں اور ساری چیزیں ہم ساتھ لے کر چلتے رہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر توہم پرستی ہے جو ہمارے کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا, بزرگوں نے کہا, اس کے بعد ہم ایک طرح کا اسکیپ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن بری چیزوں کے لیے ہم کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں. اس کو آپ تاریخ انسانی پہ لے جائیں. بنیادی طور پہ یہ سرٹینٹی اور انسرٹینٹی کا ایک معاملہ ہے, اور آپ کے پاس علم کم تھا, علم کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا, اور نامعلوم کا بہت جو دائرہ تھا وہ کہیں زیادہ تھا. وہ خیر آج بھی بہت زیادہ ہے, لیکن تب علم کا جو دائرہ تھا وہ بہت محدود تھا. تو وہ تمام چیزیں, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ علم کی ایک, آپ اس کو ایک لائن دے دیں, بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس علم نہیں تھا تو ہم اس کو فل ان دا بلینک کرتے تھے. اور وہ فل ان دا بلینک جو ہے وہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ بجلی کڑکی ہے, تو آپ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو انسرٹینٹی کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں کڑکی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ اینگزائٹی آپ کی بہت زیادہ ڈیولپ کرتی تھی. اور ایک جگہ سے کہیں کوئی تعویل آ گئی ہے
कोई ऐसी, चाहे वो इरेशनल तावील ही है, लेकिन मुझे सजदा देने में उसको, और उसमें आप कंफर्टेबल मैं चला गया हूँ कि चलो कोई तावील तो है, तो वो इल्म की नामौजूदगी में वो तावीलात का नाम है, वो जो वहम है, वो जो तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, आज आप देखें तो बच्चों और ख़वातीन, अभी भी बच्चों और ख़वातीन के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, और उसकी वजह ये है कि वो ये चीज़ें एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड है इनसिक्योरिटी के साथ, अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ। बच्चा क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है, तो आपको अपनी क्लास, और आप याद होगा कि हम मुख्तलिफ फाले निकाला करते थे, बच्चे अभी भी निकालते होंगे कि वो अब इस तरह करेंगे तो शायद इस तरह पास हो जाएंगे, इस तरह करेंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे, तरीके ढूंढते थे। ख़वातीन के अंदर भी ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी की वजह से हो जाता है। बुनियादी तौर पे ये पूरी जो साइंस है ये कंफर्मेशन बायस पे खड़ी हुई है, और कंफर्मेशन बायस ये होती है कि आप एक ओपिनियन होल्ड करते हैं और उसके ओपिनियन के हक में जितना डाटा है वो उठाते चले जाते हैं, और जो उसके खिलाफ है वो रद्द करते चले जाते हैं। तो उससे कि मैं वो जिस तरह आपने काली बिल्ली वाली बात की है, एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया, ठीक है, अब उसके बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे काम भी होंगे, 50% प्रोबेबिलिटी है कि बुरे काम भी होंगे। अगर तो काली बिल्ली के काटने के बाद जो बुरा काम है, ठीक है, वो तो मैंने वो उसका डालेंगे और उसको रजिस्टर्ड करेंगे, लेकिन उसी काली बिल्ली को 50 दफा मजीद जब उसने काटा और जो अच्छा हुआ उसको हमने रद्द कर दिया। तो 49:1 की जो रेशियो है, इसमें 49 एक ह्यूज डाटा है जिसको हम रद्द कर देते हैं। आप गांव जा रही हैं और आपका कोई टायर पंचर हो गया और आप ये समझती हैं कि ये मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, लेकिन आप उस पूरे डाटा को नजरअंदाज कर रही हैं कि जो आप 600 दफा गाँव गई तो टायर पंचर नहीं हुआ। सो इसी तरीके से जो पीर इस तरह के होते हैं, जाली आमिल वगैरह होते हैं, इन जाली आमिलों की सारी जो मार्केटिंग है वो कंफर्मेशन बायस पे होती है। कंफर्मेशन बायस मुराद ये है कि जो उनका मार्केट करने वाला बंदा है वो एक ओपिनियन होल्ड कर लेता है कि आमिल बहुत अच्छा है, और उसके हक में जो डाटा है, यानी कोई एक आध बंदा किसी वजह से हो सकता है। अच्छा, ये वाला वकार भाई आपने जो भी फैक्टर कहा कि हम अगर पीर फकीर आमिलों की बात कर रहे हैं, अगर किसी एक का एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है तो वो तो पूरा मार्केट करेगा कि ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा है, और फिर जब लोग जाएंगे जिसका अच्छा होगा वो रजिस्टर कराएगा, पर जिसका बुरा होगा वो तो नहीं बोलेगा। साइंस देखिए ना, साइंस ऑब्जेक्टिव स्टडीज का नाम है। आप मुझे अगर किसी इस तरह के आमिल का ये कोई बात करेंगी तो मैं डेफिनेटली, अगर मैं साइंटिफिक एक साइंसी तर्ज फिक्र रखता हूँ, तो मैं पूरे डाटा को एनालिसिस करना चाहूंगा और वो देखूंगा कि वो जो 499 बेचारे खजल खार हो गए, ठीक है, और एक या दो जो स्टोरी सक्सेस स्टोरीज हमेशा प्रिवेल करती है ना, अनसक्सेस नहीं करती, क्योंकि ओपिनियन बिल्कुल इसी तरीके से आपकी तमाम तोहम परस्ती, जितनी भी तोहम परस्ती है वो बेसिकली कंफर्मेशन बायस पे है। और आप ये देखें कि विच हंट जो होता था, ये जो खवातीन को चुड़ैल समझ के उनको करके उनको मार देना, ये इंसानी जिंदगी में जिस जो टॉपिक आपने उठाया इस पे बड़े जुल्म हुए हैं। आप ही के टॉपिक से मुझे एक बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये बताएं कि अगर ये क्या कोई बीमारी है, अगर इसको फर्ज करें क्योर नहीं किया जाता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंदा वही वहमी जहन वाला है, बिल्ली गुजर गई गाड़ी रोक दी, मैं आज भी लोगों को देखता हूँ गाड़ी घुमा दी, जाना ही नहीं जी, बिल्ली क्रॉस कर गई। तो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कोई क्योर ना किया जाए तो इसका पर्सनालिटी पे कोई फर्क आता है? ये इसको हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये होता है कि आपने गाड़ी लॉक की है और आप जब आए हैं तो आपके ज़हन में अचानक होता है कि पता नहीं मैंने लॉक की है या नहीं की, दोबारा गए, फिर वापस आए, फिर एक अनकंफर्टेबल, आपने अनईजीनेस महसूस की कि पता नहीं की है या नहीं की। इसको कहते हैं OCD। आप हाथ धोते हैं तो धोते चले जाते हैं, तो कोई थॉट जो है वो जड़ पकड़ लेती है और आप उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो वो जो ऑब्सेशन है ये आपको जो आपकी रूटीन है लाइफ की उससे मुतासिर करती है। तो हर वो चीज जो लाइफ की रूटीन को मुतासिर करती है वो डिसऑर्डर में आती है। मतलब मुझे इस वहम से निकलना है, बिल्ली क्रॉस कर गई है, इस वहम से मुझे निकलना है। अगर मैं इस वहम से नहीं निकलूंगा जी बिल्कुल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल अफेक्ट माय पर्सनालिटी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये पर्सनालिटी के अंदर न्यूज़ हो जाएगी और आप उसी चीज के अपने हवा बना के तो आप सोचते रहेंगे, आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी ना। मतलब एक खातून अभी पिछले कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 1 महीना पहले, अब उनका क्या डिसऑर्डर था, वो ये था कि दिन में कम से कम 26 दफा वो नहाती थी। तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? OCD का ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी भी जगह पे, फिर ऐसे जो मुआशरे जो इल्मी इन्हतात का शिकार हो उनका OCD भी तो अजीब व गरीब निराला होता है ना, वो फिर हर चीज से ही OCD हो जाता है। साहब इस चीज से बचा कैसे जाए, इस OCD से कैसे बचा जाए? इसका जो सबसे बेहतर तरीका है, बल्कि हमने तो OCD पे बहुत सारे काम किए भी है, माइंड मैटर्स भी किए हैं, और इसका आपको मतलब आप हमने बड़ा तफसीली भी किया था कि बेसिकली एक ट्रिगर होता है, फिर थॉट होती है, फिर फीलिंग होती है, फिर कंपल्शन होती है। तो
थॉट की जगह पे जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है, और इसके लिए आपको डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, और ये 4-5-6 सेशंस के बाद आपका ये ठीक हो जाता है। मैं इनका आपसे जानना चाहूँगी सर, क्योंकि जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि अभी हुमायूं साहब भी नजर बद के हवाले से बात कर रहे थे। एक होती है नजर बद, एक होती है आपका वहम, एक होती है तोहम परस्ती। बड़ी फाइन लाइन है इनमें, और फिर लोगों के दरमियान में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन स्टिल जब हम कुरान की रूह से देखते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि आपने अगर इस चीज़ से बचना है तो आप कुरान पढ़ें, आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का जिक्र करें। बट एट द एंड ऑफ द डे लोग ज़्यादा कंसल्ट करते हैं किसी वसीले के थ्रू जाने की। हम किसी आमिल बाबा के पास जाएंगे, हम डायरेक्टली अल्लाह ताला से रुजू नहीं करते। तो इसका प्रोसीजर बताइएगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दस्तूर हयात ये किताब हमें अता की है, इसके अंदर हमारे हर मसले का हल मौजूद है। ये अलग बात है कि किसी को उसका इल्म है और किसी को इल्म नहीं है। सही। लेकिन कमज़ोरी हमारी यही है कि मैं इसको अब आप किस अंदाज में लेंगे, हमें जो तकलीद महज़ में हम पढ़ गए ना, तो उस तकलीद ने हमें कुरान से दूर कर दिया। आज हमारे मुआशरे के अंदर आप अपने घरों में हम ले लें अगर, तो हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के लिए, जिसको हम कमर्शियल एजुकेशन कहते हैं, जो पेट पालने के लिए होती है, उस तालीम के ऊपर हम तकरीबन 12-12 घंटे बच्चों के सर्फ करवाते हैं, और पैसा जो खर्च करते हैं अच्छे स्कूल्स के अलावा, एकेडमीज़ के अलावा घरों में भी ट्यूटर रखे होते हैं। लेकिन उन्हीं घरों में आप ये ज़रा चेक करवा लें कि कुरान अज़ीम की तालीम के लिए कितना टाइम सर्फ किया जाता है, और कितने ट्यूटर उन्होंने रखे हुए हैं जो कुरान की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ तलावत और उसका तर्जमा और तफसीर ये किसी को पढ़ाई जाती है। नहीं पढ़ाई जाती। तो जब हमारा जो हमारी जड़ है उससे नाता ही हमारा कमज़ोर हो चुका है, ताल्लुक ही नहीं है, तो हम उससे इस्तिंबात और इस्तिदलाल मसाइल डिराइव कैसे करेंगे? मैं आपको इधर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आकर हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हम अपने घरों में या जिस तरह से हम तोहम परस्ती का शिकार होते हैं, हम इस बात को मेक श्योर क्यों नहीं करते कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें, और ये जो मामलात हैं इनको तोहम परस्ती की बजाय अल्लाह से राब्ते के जरिए हल किया जाए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। अब बारी है हम कुछ वर्चुअली खाएंगे, और वो खाएंगे फूड ट्रिब्यून की रेसिपी में बताएंगी हिना न्याज़ी। हिना, आज हम फूड ट्रिब्यून की हमने रेसिपी ली है, बीफ दलीम आज हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको शोरबे के लिए इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो दालें हैं उनकी बेस जो है, हलीम की जो बेस होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा गोश्त। आप बकरे का भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन या बीफ में ऑप्शन है। सबसे पहले एक आप पैन में, मैं जैसे जैसे साथ रेसिपी बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ ही बताती जाऊंगी। आप एक सॉस पैन लेंगे जिसमें आप घी गरम करेंगे, आप उसमें प्याज डालेंगे। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आप उसमें बीफ या मटन जो भी आपके पास बोनलेस मीट है आप उसको ऐड कर देंगे। अपनी चॉइस के हिसाब से जो है गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी, हरी भी, पुदीना, धनिया। बहुत सारे जो लोग हैं वो लवासमात जो है इसके साथ अपनी टेस्ट और चॉइस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये आपकी मजेदार दलीम की रेसिपी जो है वो जल्दी से तैयार हो। जी जी, ये जो आपने बनाया है ना, ये आज तक कभी आपकी डिश हमने इफ्तार पे खाई नहीं है। हम आपको दूसरी वाली खिलाते हैं जो हिना इधर बनाती है। हमारे पास यहाँ पे कोल्ड किचन की रेसिपी मौजूद है जो अभी मैं बनाऊंगी और आप सब लोग वो खा सकेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वक्त कम होता है और ये फूड ट्रिब्यून की रेसिपी है, तो हम ये भी प्रमोट करते हैं कि जो लोग घर पे हैं, जिनके पास मोबाइल फोन है, जिस तरह से बहुत सारी ठीक हो गया, उसको फूड ट्रिब्यून पे आप रेसिपी देख सकते हैं और वहां से आप रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा जनाब, हिना ने तो आपको बता दी तालीम की रेसिपी। अब हम अपने जो रमजान स्पेशल में हमारा निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तंसर हुसैन तार साहब और वकार अहमद मलिक गारे हिरा में एक रात के हवाले से बता रहे हैं, उनकी किताब के हवाले से आज उसका 8वां सिलसिला है। आपको दिखाते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। गारे हिरा में एक रात जो एक बड़ी खूबसूरत किताब है तार साहब की, मोहब्बत और अकीदत का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, उस पर बातचीत हमारी जारी है तार साहब से। सर, रात को आपने खाना खाया, खजूर, दूध और एक सेब। आपने लिखा है कि अब जहाँ कहीं भी किसी दस्तरखान पर बैठा होता हूँ और जो कुछ भी रग़बत से खाता हूँ, तो ये सब कुछ उस शब के गारे हिरा के सादा तो आम के सामने हेज था, सब कुछ हेज, बेमानी, बेरूह। तो सर, इस तोआम के जायके में और इस तजर्बे में मुझे और नाजरीन को थोड़ा सा शरीक कीजिए।
وقار دراصل غار ہرا میں ایک رات کے سامنے تو پوری زندگی ہیچ ہے، ایک توام تو بہت معمولی چیز ہے۔ یقین کیجیے کہ آج بھی ایٹ ٹائمز مجھے یہ سراب سا لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جو میری آشفتہ سری ہے، دیوانگی ہے، آوارگی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ رسک لیتا ہے، جی وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے۔ طاہر صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو سوچا ان کا دوپٹہ یا کوئی چادر سنبھال لوں تاکہ جب زندگی کا آزار سہا نہ جائے تو اس چادر کو سونگ لیا کروں کہ جس میں مامتا کے بدن کی خوشبو ہے، لیکن پھر سوچا بے سود ہے، جس بدن سے وہ مہک پھوٹتی تھی وہ تو مٹی ہو گیا۔ پھر یہ مہک مجھے غار ہرا میں محسوس ہوئی، ماں، اس کی چادر، غار ہرا میں اس کی مہک، اس کے متعلق تھوڑا بتائیے۔ مطلب ہے کہ بہت سارے خیال آئے، اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کے دوپٹوں میں ماؤں کی خوشبو ہوتی، میں اب بھی جب ویژولائز کرتا ہوں تو میرے اندر ہے وہ خوشبو، حالانکہ دوپٹہ نہیں۔ جی تو ایٹ ٹائمز جب آپ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں لوگ، ان کے بھی کچھ شائبے سے آپ کو، کیونکہ آپ کٹے ہوئے ہیں پوری دنیا سے۔ جی ایک پہاڑ ہے اور اس کی نسبت سبحان اللہ جہاں سے وہ نور پھیلا جس نے پوری دنیا کو روشن کیا، اس جگہ سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، تو بہت کچھ جو ذہن میں نہیں آتا وہ نمودار ہوتا ہے، تو خوشبو مجھے آئی۔ لیکن ایک بات جس نے مجھے، وہ لمبی بات ہو جاتی کہ میں حساب رکھ رہا تھا ٹائم کا نا، ٹھیک ہے، اور آلموسٹ وہی چاند کی راتیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل ہوئی اقرا والی، آلموسٹ وہ 3-4 دن کا فرق ہے، وہ میں نے سارا کیلکولیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ چاند کی پوزیشن تقریباً وہی تھی، ٹھیک ہے، ڈھلتا ہوا چاند۔ اب غار ہرا میں تو شگاف ہے، تو میں لیٹا ہوا ہوں۔ اچھا میں کرتا کیا ہوں، کبھی لیٹ جاتا ہوں، کبھی نفل پڑھنے لگتا ہوں، کبھی کوئی تسبیح کر لی، کبھی ایسے ہی بیٹھ گئے، کبھی پتھر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھتے ہوں۔ میرے بعد میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کچھ ہوا ایکسٹرا آرڈنری؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، معجزہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوا، کیونکہ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کوئی پروفیشنل تو نہیں ہوں، وہ جو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو، میں جو ہوگا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر سائمہ تھی، وہ بعد میں پاگل ہو گئی، جینیس ہو گئی، تو وہ بھی میرے پاس آئی اور کہنے کی انکل بتائیں یہ وہ، تو مجھے بتایا، میں نے کہا یہ بیٹے یہ سارے پوچھتے ہیں کہ معجزہ نہیں ہوا، تو میرے ساتھ نہیں ہوا، میں کیا کروں، خود گھڑوں، میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کہ وہ بہت عجیب و غریب خاتون تھی، کہنے کی انکل کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سے پہلے وہاں کم از کم نون کسی نے رات نہیں گزاری، آپ کو اجازت ملی تو تب آپ نے گزاری نا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا۔ تو وہ جب میں لیٹا ہوا تو وہ چاند ایک خاص آیا رخ پہ، ٹھیک ہے، تو وہ شگافوں میں سے چاندنی 4-5 شگاف تھے، میں نے ان کی نمبر بھی دیے ہوئے میرے خیال اس میں، تو وہ غار ہرا کے اندر ان کے جس کو میں نے چاندنی کے جزیرے کہا، وہ ادھر ادھر نا، اور میں ان کو تکتا رہا اور میں یہی سوچتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی تو ظاہر کو سارا وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو دیکھا ہوگا، اسی طرح دیکھا۔ اب لیٹے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ جب چاند ڈھل رہا ہے یا جو بھی، تو وہ ٹریول کر رہے ہیں، جو شگاف ہیں جو چاندنی کے جزیرے چھوٹے چھوٹے ہیں نا دبے، وہ آگے ہو رہے ہیں نا کیونکہ اس کا اینگل بدل رہا ہے، تو وہ میرے بدن پہ، یہ ایک اور میرے لیے سنسنی خیز تجربہ کہہ لیں جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں لیٹے ہوں گے، وہ ریسٹ بھی کرتے، تو یہ جو دھبے ہیں چاندنی کے، یہ جو میرے بدن پہ پڑ رہے ہیں، یہ ان کے بدن پہ بھی شاید انہی جگہوں پہ، اور میں بالکل سناٹے میں آ گیا، میں ہلتا نہیں تھا کہ کہیں یہ گرنا جائے مجھ سے، حالانکہ گرنے تو نہیں تھے۔ تو یہ ایک جو مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے ان سے، سب سے خوبصورت جو جس کو رومانٹک تجربہ کہتے ہیں، جی، کہ کبھی کبھی میں اونگ بھی جاتا تھا، نیند تو نہیں آتی،
تو اونگنے کے بعد کوئی زیادہ 5-7 منٹ اونگ لیا. جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ پتہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں ہیں. آپ کیٹو کے بیس کیمپ میں بیدار ہو رہے ہیں یا راکاپوشی کے بیس کیمپ میں ہیں یا نانگا پربت کے فیری میں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیدار. تو اسی طرح وہ جو سینسیشن تھی کہ آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ غار حرا میں بیدار ہو رہے ہیں, یہ بڑی زبردست سینسیشن. تو میں اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بار بار اپنے کہیں اونگ میں جانا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا اونگوں اور بیدار ہوں اور پھر اسی لطف سے میں نوازا جاؤں کہ میں غار حرا میں بیدار ہو رہا ہوں. طاہر صاحب, ڈاکٹر رضا کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر رضا جن کا تعلق ایران سے تھا پچھلی رات میں غار میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈر جاتے ہیں. پھر آپ نے ڈاکٹر رضا سے تلاوت سنی, تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جب سویر ہونے کی تھی, تہجد وغیرہ سارا کچھ میں نے پڑھ لیا, اچھا, فجر سے ذرا پہلے, تو مجھے کھڑکھڑاہٹ سی سنائی تھی اور تب میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ میں نے کھڑکھڑاہٹ ایسی سنی نہیں تھی پوری رات, جیسے کوئی چیز گھسٹ رہی ہے, بات کر رہی ہے. میں نے کہا لو جی طاہر صاحب پکڑے گئے, اب کچھ نہ کچھ ہو جانا یہاں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کھو سے جو جہاں سین میں انٹر ہو رہی ہے, اس میں ایک دراز قامت شخص ہے, نظر کم آ رہا ہے کیونکہ نیم تاریخ, اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا, وہ پتھروں کے ساتھ گھسٹتا تو اس کی آواز آتی. وہ آیا ہے تو میں نے اس کو سلام کیا, پنجابی میں بقول اس کا طرح نکل گیا کیونکہ he did not expect رات کے اس پہر مطلب وہاں پہ کوئی ہوگا. وہ فوری میں نے کہا کہ یہ ڈر گیا ہے, تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں پاکستانی ہوں. وہ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں رات کو. اس کے بعد میری دوستی ہو گئی. پہلے تو وہ چھت پہ گیا, وہاں پہ اس نے تلاوت کی, تو اس کے بعد جو قرآن پاک تھا اس نے مجھے دیا کہ آپ بھی کرو, تو میں نے بھی وہاں پہ, تو میں قرآن پاک ساتھ نہیں لے گیا تھا, یہ غلطی تھی میری. پھر اس نے ایک نعت پڑھی فارسی کی, وہ میں نے درج کی ہوئی ہے اس میں تھوڑی بہت. تو میں نے اس سے پوچھا کہ رضا تمہیں اندر یہاں بیٹھنے کی کوئی ہے؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا نفل؟ کہتا نہیں. میں نے کہا یہاں کیوں آتے؟ کہتا غار حرا کی چھت پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے اللہ کے نزدیک ترین ہے, میں اس کے قریب, کیونکہ یہیں سے پیغام آئے تھے, تو یہیں سے, تو یہاں میں آتا ہوں, ہر سال آتا ہوں, اور انہی موسموں میں آتا ہوں جب رش نہیں ہوتا, اور یہاں بیٹھ کے تو میں اس کی مدح کرتا ہوں, میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں. ناظرین, غار حرا میں ایک رات کے حوالے سے طاہر صاحب اپنی محبت اور عقیدت کا احوال دے رہے تھے. اس سلسلے میں ہماری بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب باری ہمارے سیگمنٹ دین کی بات کی, جس میں ہمایوں جمشید صاحب خیر کی بات کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کی دین کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں بہنوں, تمام دیکھنے والوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پاک ذات ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں, اور انہیں پاک چیزوں میں ایک رزق حلال ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کہ حرام رزق سے نہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور حرام رزق سے نہ صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء کے لیے جو احکامات رکھے, وہی احکامات اس کے بہترین نچوڑ نکال کے جو احکامات رکھے گئے وہ اس امت کے لیے رکھے گئے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے, تو مسجد سے گزرے ایک صحابی کو دیکھا. صحابی تھی, کوئی ایک آدمی بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اس کا جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے, حالانکہ بہت محنت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے, لیکن اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے, یا رب یا ربی یا ربی یا ربی. لیکن ہائے افسوس
اس کا رزق حلال نہیں تو اس کی دعا اس گھر کی چھت سے اوپر نہیں جاتی۔ حجاج بن یوسف ایک گورنر تھے بصرہ اور کوفہ، عراق کے گورنر تھے امیت کے دور میں، اور کہا جاتا ہے کہ بہت ظالم آدمی تھے۔ حضرت امام حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تمام اس سے پہلے کہ ظالم لوگوں کو ایک پلڑے میں ڈالو اور حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں ڈالو تو حجاج بن یوسف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور میں نے بڑوں سے سنا کہ روایت کے مطابق کوئی 70-80 ہزار آدمی خود قتل کی حجاج بن یوسف، تو عراق کے گورنر بن کر آئے۔ تو عراق کے جتنے علماء تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی نرم ہاتھ رکھنا ہمارے اوپر، اور اگر نہیں سمجھا تو پھر اس کے لیے ہم بدعا بھی کریں گے۔ تو یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنا ایک بہت اپنے محل میں ایک عظیم الشان کھانا کیا، رات کا ڈنر کیا، اور تمام جتنے علماء تھے اور مشائخ تھے سب کو بلایا، سب نے خوب اہتمام سے کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو کہا کہ دیکھو آج میں نے تم لوگوں کو حرام مال سے کھانا کھلوایا ہے، تو 40 دن تو تم لوگوں کو اپنی دعا بدعا سب بھول جاؤ، 40 دن میں نے جو کرنا ہے نا میں یہاں کر لوں گا، اب جاؤ سارے۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ رزق حلال اتنی امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے آپ کے لیے کہ اگر جسم میں رزق حلال نہ جائے تو 40 دن کی نمازیں عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمانداری سے رزق حلال کی جد و جہد کرتا ہے اللہ آخرت میں اس کا معاملہ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کتنی افضل چیز ہے رزق حلال کو حاصل کرنا۔ اور اگر میں اس سے ذرا آپ سے تھوڑا اور کھل کر بات کروں، آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں تو ادھر چھترول ہے، چھترول ہم سمجھتے ہیں سارے، وہاں پر سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور دیکھیے یاد رکھیے اللہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے رکھیں گے، جتنا آپ کا رزق ہے وہ تو آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ کم نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَرْزُقُوا مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو وہ تو آپ کو ملنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اس کو حلال طریقے سے لینا ہے کہ میں نے اس کو حرام طریقے سے لینا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ کو خیال آیا کہ چلو میں عصر کی نماز یہاں پڑھ لیتا ہوں، اپنے گھوڑے سے اترے تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا مسجد کے سامنے، اس کو گھوڑا پکڑایا کہ بھائی میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں بھی عصر پڑھ کر واپس آتا ہوں۔ تو آپ نماز کے لیے چلے گئے اور دل میں ایک آپ کے خیال آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی میرے گھوڑے کا خیال رکھے گا، واپس آیا تو میں اس کو 4 درہم اس کی اجرت دوں گا۔ وہ جو آدمی اس نے دیکھا کہ یار یہ تو میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، کوئی مسافر ہے، کیوں نہ میں ان کے گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، جو سیڈل ہوتا ہے، میں وہ بیچ دوں اور گھوڑا یہاں باندھ کے بھاگ جاؤں گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو جب وہ زین بیچنے گیا تو زین بیچی اس نے 4 درہم کی، اور یہی 4 درہم حضرت علی کے دل میں تھا کہ میں واپس آ کے اس کو 4 درہم دوں گا۔ جب واپس آئے تو دیکھا وہ گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس پہ زین نہیں ہے، وہ آدمی بھاگ گیا ہے۔ تو وہ کسی نے پکڑ کے اس آدمی کو لے کے آیا حضرت علی کے پاس کہ یہ وہ ہے جی جس نے چوری کی ہے۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ دیکھو وہی 4 درہم تم نے کمائے، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھے تھے، راستہ حلال حرام کا تم نے خود چن لیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں اللہ نے چوائس دے دی ہوئی ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اب حلال کو لیں حرام کو لیں۔ مجھے یاد ہے وہ نیا جو میں نے کپڑے کا کام شروع کیا نا، تو ایک دکان تھی اس وقت غالباً شاید، تو دکان میں نا ایسے کپڑے بھی لٹکائے ہوئے تھے جو کہ تھوڑے پرانے تھے یا اس میں کوئی نقص تھا، تو اس کی قیمت بھی نیچے تھی۔ تو ایک دفعہ جنید بھائی دکان آئے تو دیکھا وہاں ایک کرتا ہوا کرتا بہت عرصے سے نہیں بک رہا تھا، تو دیکھا وہ بک گیا، تو اس کو بلایا بندے کو، سیلز مین کو، تو اس نے کہا ہاں جنید بھائی وہ کرتا تو بک گیا۔
تو جمعہ نے کہا یار تم نے بڑا کمال کیا، اچھا یہ بتا کہ اس کو بتا دیا تھا نا پرائس فرائس سارا؟ کہتا ہاں لیکن وہ پوری قیمت دینے پہ تیار تھا تو میں نے اس کو پوری قیمت پہ بھیج دیا۔ تو جناب کو بڑا غصہ آیا، اس سے بولا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور اگر تم اس کو ڈھونڈ نہیں سکے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا آج۔ وہ لکیلی اس آدمی کا وزٹنگ کارڈ موجود تھا، زمانے میں وہ دکانوں کے آگے بورڈ رکھا ہوتا تھا، اس میں اپنے وزٹنگ کارڈز ڈالتے تھے۔ اس کو بلایا، بڑی وہ حیرت سے واپس آیا، اس کو پھر جنید بھائی نے ایک کرتا اور دیا، اور اس کو ساتھ وہ نئی چپلیاں بن کے آئی تھیں وہ اس کو دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی۔ وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا، تو مجھے جنید بھائی کہنے لگے کہ دیکھو یار، ایک گلاس میں اگر ایک بوند بھی گندگی آ جائے تو وہ پورا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمارے رزق میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے نا تو پھر وہ رزق حلال رہتا نہیں، اور اس کا اثر خالی آپ پہ نہیں آتا، آپ اپنی اولاد کے، آپ اپنی بیگم کے، آپ اپنے رشتہ داروں کے، آپ خود اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خیر کی توقع نہ رکھیں کہ میری اولاد میری بات نہیں سنتی، میرا بیٹا بڑا سرکش ہو گیا ہے، میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے اچھی زبان میں بات نہیں کرتی۔ اگر ہمارے مال میں رزق حلال نہیں ہوگا تو سکون اور سکینہ اور حیات طیبہ آ نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی ہے۔ اب دیکھیے، رمضان کے مہینے میں ہم روزے میں حلال چیزیں بھی ہم استعمال نہیں کرتے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے نا، ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلی خوشی ملتی ہے افطار پہ، ہم کتنا میں مزہ آتا ہے افطار پہ، اور دوسری خوشی ملے گی قیامت کے دن۔ اگر ہم پورے سال رزق حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ آخرت کے دن اللہ آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان پھر ہم کو افطار کرائیں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا ضرور کیجئے۔ بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دوا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی
बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, पैकर दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह। आलिया रशीद साहिबा बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आलिया रशीद साहिबा नाते रसूल मकबूल पेश कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और इसके साथ साथ जी हम ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हिना न्याजी इस वक्त कोल किचन में जा चुकी हैं। हिना क्या बना रही है? आज मैं क्रीमी फ्रूटिस्टा बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे मिक्स फ्रूट है, मैकरोनी है, फ्रूट जूस है, नट्स हैं, ये ऑप्शनल है नट्स, और क्रीम है हमारे पास यहाँ पे। अभी हमने किया ये है कि हम वैसे तो हमने फ्रूट में जो कैंड फ्रूट्स होते हैं हमने वो ले लिए हैं, लेकिन आप जो है वो कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें आप रेड बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन और चिकन भी ऐड कर सकते हैं बोनलेस। सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को सिर्फ असेंबल करना है। हमारे पास जो 1 कप क्रीम है आप उसको बड़े बोल में ऐड करेंगे और उसमें हम लोग जो फ्रूट जूस है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल है, एप्पल है। आप साहब को बता दें कि ये वो है जो हमें अफ्तारी ये में वो है जी, बिल्कुल ये आपको खाने के लिए मिलेगा। अभी वैसे मैं ये सोच रहा था कि इफ्तारी के इतने करीब कुकिंग बड़ा जुल्म है ना वैसे वाकई। और जो बना रहे हैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हौसला होता है कि बस इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी हम खा लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, कंसिस्टेंसी जो है इसकी, ताकि बहुत ज़्यादा ये थिक ना हो और हमारे जो फ्रूट्स हैं मैकरोनी वो अच्छे से असेंबल हो जाए एक बोल में। इसमें हम ऐड कर देंगे मिक्स फ्रूट्स सारे। अच्छा, इसमें आप लोग शुगर ऐड, बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रूट जो है जो चीज़ें इन्होंने ऐड की है उसका कार्ड आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बोल में बॉइल्ड मैकरोनी है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें आप जो है वो सैलेड लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिलिंग भी होती है ब्रोकली, एंड दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन। उसको हम, और रशियन सैलेड जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। अगर आप उसमें सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें, एप्पल के बड़े बड़े स्लाइसेस ऐड कर दें, इंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर दें, तो आपका वो रशियन सैलेड भी बन जाएगा। इसको अच्छे से असेंबल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नट्स। अगेन ये भी ऑप्शनल है, मैंने इसमें डेट्स भी ऐड किए हैं, खजूरें, क्योंकि बहुत उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। ये हमारे पास नट्स थे, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करेंगे और इसको जितना आप चिल्ड सर्व करेंगे खाने में उतना ही मज़े का लगेगा। आएगा। ठीक हो गया। ये जो है हमारा, इज इट रेडी है ना? यस, क्रीमी फ्रूटिस्टा इज रेडी। परफेक्ट।
ٹھیک ہے ہنا آپ اس کی پریزنٹیشن کریں اور مین وائل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑی زبردست ریسیپی بتا دی. اس کے ساتھ ساتھ جی آج کا جیسا ہمارا ٹاپک تھا تو ہم پرستی کے حوالے سے بدشگونی کے حوالے سے میں اپنے مہمانوں سے ایک ایک کامنٹ لوں گی اور کنکلوڈ کریں گے اس ڈسکشن کو. اس کے بعد پھر دعا کی طرف بھی جانا ہے. وقار بھائی میں آپ سے آغاز کروں گی. آج کی ڈسکشن جو ہم نے کی بیسیکلی اس میں کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ بس ون لائنر ہی دوں گا اور وہ یہ دوں گا کہ بس یہ جتنا نالج بڑھتا جاتا ہے, جتنا علم بڑھتا جاتا ہے, اتنا ان تمام چیزیں یا خوف یا یہ تمام چیزیں یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. پچھلے 200 سالوں سے میں دیکھا ہے. اور اسلام کو بھی میں بحیثیت یعنی مذہب کے میں بہت اچھی طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ خوف ہی کو ختم کرنے آیا تھا, وہموں کو ہی ختم کرنے آیا تھا. ورنہ 120 بلین گلیکسی سے زیادہ کے مالک جو ہے اس کو محض ایک بت سے کیا لگے, لیکن وہ اصل میں تو انسان کے لیے ہے کہ اس کا خوفوں کو ختم کرنے خوفوں کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہوگا. ہمایوں جمشید صاحب کو میسج. میرا تو جی بڑا سمپل سا میسج ہے اور اس میں کچھ عمل بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ لوگوں نے لازم کرنا ہے. ایک تو دیکھیں وہم نہ کریں, یہ بالکل بیکار بکواس چیز ہے. یہ نہ سوچیں بلی گزر گئی اور بیڈ اومن اور یہ سب چھوڑ دیں. آپ ایک کام کریں, روز صبح جب اٹھا کریں, اپنی بھی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کی بھی عادت ڈالیں. روز صبح سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں ایک دفعہ, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں, اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص, 3 دفعہ فلق, 3 دفعہ ناس. یہ ترتیب کبھی نہیں چھوڑنی. میں جو آج تک کوئی ایسا بزرگ نہیں ملا جس کی یہ ترتیب نہ ہو. اور جو میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں نا, یہ سارے بزرگان دین کا جو نچوڑ ہے نا, جو میں اور جنید کیا کرتے تھے کافی عرصے تک, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ چیزیں کر لیں, ظاہری حفاظت ہے آپ کی, باطنی حفاظت ہے. باطنی سے میرا مطلب ہے ایون جادو ٹونا جنات سب حفاظت ہے آپ کی. آپ یہ عمل نہ چھوڑیں, اولاد کو نہ چھوڑوائیں. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت انس کو عطا فرمائی تھی. وہ آپ کو مل جائے گی, نہیں ہے تو اپنے وہاں کسی سے پوچھ لیں, آپ کو مل جائے گی. دعا ہے, وہ دعا ضرور پڑھیں. حضرت ابو درداء والی دعا بہت سارے میرے بھائی بہن پڑھتے ہیں, مجھے پتہ ہے, میرے پاس آتے ہیں میسج, لیکن وہ گھر کی حفاظت کی ہے. آپ اپنی حفاظت ظاہری بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, حضرت انس کی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بیسک سے آپ شروع کریں, اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. اور 3 تسبیحات دن کی نہیں چھوڑنی, کسی صورت نہیں چھوڑنی. ایک استغفار, ایک درود اور ایک تیسرا کلمہ. اور یہ آپ کریں اور پھر دیکھیے کہ اور ہر نماز میں دعا کریں, یا اللہ میں بہت وہمی ہوں, بالکل پلیز مجھے یا اللہ اس وہم کی بیماری سے, میں اس کو بیماری کہتا ہوں, اس وہم کی بیماری سے بیماری ہے جس سے سب کو بچنے کی ضرورت ہے. بغدادی صاحب آپ یہ شروعات کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے اللہ کیسے ہاتھ تھامتے ہیں انشاءاللہ. بغدادی صاحب آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کنکلوڈ کرنا چاہیں, کوئی بات کیا پھر ہم وظیفہ دعا کی جانب. براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں, بدشگونی کو آپ نے شرک قرار دیا اور 3 بار یہ الفاظ فرمائے کہ بدشگونی یہ شرک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر کسی کو خیالات آتے ہیں, اس کا بہترین حل بھی دے دیا کہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل کریں, اللہ رب العزت اس توکل کے ذریعے آپ کے ان وہم و گمانوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ توکل کیسے آئے گا؟ توکل اس طرح سے آئے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر پوری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. تو جب ہمارا رب کی ذات کے اوپر یہ یقین پختہ ہو جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر یہ یقین پختہ ہو جائے گا, ایمان ہو جائے گا, تو ہم اس وہم اور بدشگونی سے باہر آ سکتے ہیں. یہ 2 عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں کروانی, ٹھیک ہے, یہ وہ ہوتی ہے آج بھی, یہ پریکٹیکلی آج خاندانوں میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں کروانی, ٹھیک ہے, یہ بدشگونی ہے. تو یہ اور یہ مسلح لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں واپس تھوڑا سا کونا کہ جی شیطان آگے نماز پڑھ لے گا, پڑھنے دیں اس کو بھی اگر پڑھنے. ایک عملی شکل میں اپنے دوست کی شکل میں دیکھی ہوئی ہے, اس کی پوری وارڈروب تھی سارے کلرز کی. وہ ایک ذائچہ سا بناتے تھے کہ آج مجھے کون سا کلر پہننا. اچھا 3 دن کئی دفعہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کیونکہ ذائچے میں کوئی کلر نہیں آ رہا, زول کسی گھر میں تھا اور کسی گھر میں تھا. دوسری بات سوچو, شیطان نماز, اس سے اچھی بات کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو, آج رہنے دو اس کو کم از کم 1 دن کے لیے. تو بہرحال
میرا کہنے کا سارا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے اوپر توکل لائیں اور دین اسلام کی فہم اور سوجھ بوجھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر 2 آیات قرآن ہیں، یہ وظیفہ بھی ہے جو آپ بات کر رہے تھے وظیفے کی، وظیفہ تو سب سے بڑا جو انہوں نے بتایا کہ رزق حلال کھائیں، سب سے پہلا وظیفہ ہے، کیونکہ رزق حلال کھانے کے بعد آپ قرآن کی تعلیم کی طرف آئیں گے تو آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی 2 آیات کو فہم کے ساتھ جس نے پڑھ لیا، پورے قرآن کی تلاوت کر لینے سے وہ 2 آیات کی فہم بہتر ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پورا دن بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پیرٹ کی طرح وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس میں اللہ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن پورے کا پورا اللہ رب العزت نے جہاں دستور بھی ہے، یہ شفا بھی ہے. ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کی ریپیٹ کیجئے گا بغدادی صاحب. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن یہ شفاعت ہے، یہ آپ کے لیے شفا ہے، یہ آپ کو بخشواتا بھی ہے، یہ آپ کی بیماریوں کو ختم بھی کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر اٹھائیں گے تو قرآن پاک کی ایک آیت ایک ایک سورت کی بھی آپ کو فضائل ملیں گے. اس کے اوپر یہ پڑھ لو، اس کے اوپر یہ پڑھ لو. من جملہ پورا قرآن الف سے لے کر آپ کا والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن شفا ہے. آپ کسی ایک آیت اور سورت پہ مت جائیں نا، آپ پورے قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی پورے کی فہم کے ساتھ تلاوت کریں تو انشاءاللہ ان بیماریوں، ان مصیبتوں سے اور وہم و گمان سے بھی بندہ بچ سکتا ہے. بغدادی صاحب دعا کی جانب ہم چلتے ہیں کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو دعا کروا دیجیے گا. دعا دل کی کیفیت ہے جی، تو سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزل وإن كان في الأرض فاخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهر وإن كان معسرا فيسر بحق ذهائك وبهائك آتينا ما آتيت عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من بدن لا ينتسب بين يديك ومن قلب لا يشتاق إليك ومن دعاء لا يصل إليك ومن عين لا تبكي عليك. وأسألك زيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین، اس رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے اس امت مسلمہ کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ آخری عشرہ عشرہ نجات ہے، یہ جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے. الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. الہ العالمین سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو سلامتی والا بنا دے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، تمام انسانیت کو محفوظ فرما. یا اللہ سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. جن کی جو دلی نیک حاجات ہیں ان دلی نیک حاجات کو پورا فرما. سب کے اوپر اپنا کرم فرما. اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ رزق حلال میں برکت دے. جو رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں ان میں برکت دے. الہ العالمین جو علم ہے، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین، 3 4 اللہ جانتا ہے کتنے رمضان باقی ہیں.
नाज़रीन, वैसे ज़रा सोचे तो सही थोड़ी देर के लिए कि हमने वाकई ही इस रमज़ान का हक़ अदा किया। अगर नहीं किया, अब भी थोड़ा वक्त है। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद 2 से 3 सिपारे पढ़े तो एक दिन में वो 15 या 10 सिपारे पढ़ सकता है। हर नमाज के बाद आपने 3 सिपारे या 2, और ये जो बाकी अय्याम है इनमें एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। और लोगों के साथ भी मोहब्बत का इजहार करें। ईद की तैयारियां बाज़ारों में मजमे लगाने की बजाय जो कपड़े घर में हैं उन्हीं कपड़ों के साथ ईद मनाएं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे अक्सरियत इस बात की बजाय ये कहे कि जी ईद पे भी कपड़े ना बनाएं तो चलें एक जोड़ा बना लें। बाकी उन लोगों को दे दें, उन लोगों को तलाश करें जो साहिब इस्तिताअत थे कल तक। इसलिए सदका फ़ितर ईद से पहले अदा कर दें ताकि कोई मुस्तहिक अपने घर के अंदर भी चूल्हा जला ले। छोटे छोटे बच्चे वो भी कहते हैं ईद आ रही है, कपड़े लेके दें, जूता लेके दें। बच्चों की ख्वाहिश होती है, उन्हें तो हालात का इदराक नहीं होता। ये अमानत है, जो माल है, ज़िंदगी है, सेहत है, ये अल्लाह की अमानत है। तो सदका फ़ितर, और उसमें इंशाअल्लाह जो आखिरी रात होगी या उससे पहले, वैसे तो हर शहर में बता दिया गया है कि कितना है, जौ का कितना है, गंदम का कितना है, खजूर का कितना है, किशमिश का। उसके मुताबिक अपने शहर में जो रेट है वो पता करके उसके मुताबिक सदका फ़ितर अदा करें। क्या एक शख्स जो 20 कनाल के घर में रहता है या 10 कनाल के घर में रहता है या 2 कनाल के घर में रहता है, वो भी उस गरीब जितना ही सदका फ़ितर अदा करे जो 2 मरले के घर में रहता है? नहीं, उसे चाहिए देखे कि उसकी इस्तिताअत के मुताबिक वो अगर अजवा खजूर है, अंबर खजूर है, किशमिश है, किसका रेट ज़्यादा है उसके मुताबिक अदा करें। नाज़रीन, ये एक यानी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है, थोड़े और ज़्यादा के दरमियान है, लेकिन आपने ये रेट अपने यहाँ खुद पता कर लेना है। मसलन किशमिश 3.5 किलो ये कोई तकरीबन 1400-1500 रुपये की बनती है। मुझे नहीं इल्म है बाज़ार का जो दारुल इफ्ता ने बताया, लेकिन आपके शहर में अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है या कम, लेकिन 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर। अब खजूर तो मुख्तलिफ़ खजूरें हैं। बहुत अच्छी खजूर जो है वो 100 रियाल 90 रियाल में भी है, 50 रियाल में भी है, यहाँ जो 2000 की बनती है, और खजूर वो भी है जो 10 रियाल में भी है, जो यहाँ 400 रुपये की बन जाएगी। तो ये आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देखना है। 3.5 किलो जौ, बाज़ हज़रात के नज़दीक ये जो दुकानदार बताते हैं कि 3-3.5 के बन रहे हैं। गंदम बिल्कुल ही जो है 1.25 किलो, ये कोई 150 के करीब है, यानी 120 से 30-40, ये आप अपने इलाके में पता कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़ितराना अदा करें। हाँ, एक और भी बात कहूँ, कितने पकवानों का बंदोबस्त होता है बड़े घरों में ईद वाले दिन। कोई ऐसे भी तो होंगे जिनके यहाँ कुछ भी नहीं होगा, उनका भी तो ख्याल करें। हाँ, इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि सदका फ़ितर जो है उसकी तरफ आपका ध्यान फौरी जाना चाहिए और ईद से पहले वो अदा कर दें। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।